السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو نا اصحاب سبت کی کہانی سنانے لگی ہوں۔ سبت جو ہے نا یہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ایون یہ کہ آپ نے کھانے بھی نہیں بنانے، نہ خود بنانے ہیں نہ اپنے سرونٹس سے بنوانے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ہفتے کا دن، یہ بنی اسرائیل میں نا بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی نا پشت در پشت، یعنی کہ ہمیشہ ہی بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک مقدس دن نہیں رکھا ہوا تھا کہ اس دن آپ لوگوں نے بالکل اپنے گھروں میں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی آگ نہیں جلانی، کوئی جانوروں سے کام نہیں لینا، کوئی سرونٹ سے کام نہیں لینا، بس صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہوئے ہیں صرف وہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اب جو یہ سٹوری سنانے لگی ہوں نا، یہ ایک جگہ ہے ایلا، وہاں کی ہے، اور یہ بستی تھی ایک سمندر کے کنارے، بحر کلزم جو ہے نا ایک سمندر، اس کے کنارے پہ ایک بستی تھی۔ مدینہ اور شام کے درمیان یہ علاقہ تھا، اور وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے نا وہ زیادہ تر مچھلیاں ہی پکڑا کرتے تھے، اور مچھلیوں کو ہی ایکسپورٹ بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس سمندر تھا اور مچھلیاں بہت آتی تھی، اس لیے وہ پکڑتے تھے اور اپنے اس کے بوٹس کے اندر ڈال کے تو دوسرے ممالک میں بھی بھیج دیتے تھے۔ اس طرح سے نا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا، اور وہ بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ اور وہ جو علاقہ تھا نا، وہ جو بستی تھی وہاں، اب وہ بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہوا تھا۔ ایون حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ اسی جگہ پہ اپنے جنگی اور تجارتی بیڑے بھی رکھا کرتے تھے، یعنی اس شہر کو انہوں نے اس چیز کا صدر مقام بنایا ہوا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ تو اب چونکہ یہ بہت اچھی لائف گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب ان کی آزمائش کرتا ہوں کہ یہ میری باتیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ نا ہفتے کے دن چونکہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، تو ہفتے کے دن بہت زیادہ ساری مچھلیاں آ جایا کرتی تھی، سمندر کے اوپر سے اٹھ کے آتی تھی نا، بہت زیادہ، ایسے لگتا تھا مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں نا، ہر طرف سمندر سے باہر بھی آ کے گرتی تھی اور پانی کے اوپر بھی رہتی تھی۔ تو اب وہ لوگ دیکھتے، جب وہ اس سے نیکسٹ ڈے جاتے تو کوئی مچھلی نہ ملتی انہیں، وہ ساری واپس چلی جاتی۔ اگر وہ اپنی ٹرائی کرتے بھی تو کوئی ایک مچھلی آ جاتی یا کوئی دو آ جاتی، تو اتنی نہیں آتی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہفتے کے دن منع کیا ہوا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں اس کے اندر سے نا پیسج بنا دیتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے نا جیسے نالیاں ہوتی ہیں ایسے بنا لیتے ہیں، اور آگے گڑھے کھود دیتے ہیں تاکہ مچھلیاں وہاں سے آئیں پانی کے ساتھ اور گڑھوں کے اندر آ جائیں، اور پھر ہم نیکسٹ ڈے جا کے سنڈے کو ہم ساری نکال لیا کریں، ہم نکال کے ساری کی ساری مچھلیاں اور ایکسپورٹ کر لیا کریں گے۔ اب نا انہوں نے ایسے کیا، ہر سنڈے کو وہ جاتے اور بہت ساری مچھلیاں، ان کے گڑھے جو ہے نا، جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، ٹینک سے بنائے ہوئے تھے تالاب، تو اس کے اندر وہ بھرے ہوئے ہوتے، اب وہ اپنا ایکسپورٹ کرتے رہتے۔ اور جو دوسرے لوگ تھے نا وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے منع جب کیا ہوا ہے تو تم لوگ ایسے نہ کرو، تم لوگ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہفتے والے دن ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، اور تم لوگ جاتے ہو تو پانی ادھر سے کھول آتے ہو، پھر پانی بند کرنے جاتے ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تم لوگ جو مرضی کہتے رہو، تو ہم نے تو کھانے پینے کی چیزیں کرنی ہے اکٹھی، تو ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ اب نا آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی بھی کم ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم سیٹرڈے کو ہی نہ جا کے، ہفتے والے دن ہی جا کے نا تو مچھلیاں پکڑ لیا کریں گے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا ہے ہمیں۔ اب نا انہوں نے ایسے کیا کہ ہفتے والے دن ہی جاتے، بہت ساری مچھلیاں اتنی زیادہ پکڑتے، اتنی زیادہ پکڑتے، اور نہ ایکسپورٹ کر دیتے کرتے۔
بوٹ میں رکھ کے تو بھیج دیتے کرتے دوسرے ملک۔ اب دوسرے جو لوگ تھے نا، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کہتے ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں تم لوگوں کو پنش نہ کر دیں، وہ کہتے کوئی نہیں، تم لوگ جا کے اپنا کام کرو یا ادھر سے نکل جاؤ ہمارے سٹی سے، تم لوگ خود بھی نہیں کام کرتے، ہمیں بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب انہوں نے ایسے کیا، وہ جو نصیحت کرنے والے تھے نا، انہوں نے ایسے کیا، اپنے درمیان میں نا دیوار بنا دی، وہ ایک الگ جگہ پہ رہنے لگ گئے اور یہ الگ جگہ پہ رہنے لگ گئے۔ تو اب نا کچھ دن ایسے ہی کرتے تھے، پھر ایک دن نا انہوں نے دیکھا، وہ پھر بھی نصیحت تو کرتے ہی رہتے تھے نا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کل نصیحت کی تھی انہیں کہ بھائی ایسے نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ پنش کریں گے، تو یہ آج نکلے ہی نہیں ہے، انہوں نے ہماری بات شاید مان لی ہے۔ جب وہ گئے، انہوں نے دیکھا تو وہاں تو کوئی انسان ہی نہیں تھا، وہ تو سارے بندر بن گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر پنش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم اب ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ کیوں بندر بن جاؤ بھلا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ وہی کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ روکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا۔ اور یہ جو آج کل کے بندر ہیں نا، یہ وہ والے بندر نہیں ہیں۔ وہ جو بندر تھے نا، انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دن تو بندر بنا کے رکھا، تو پھر وہ ادھر ہی ڈیڈ ہو گئے۔ انہیں اتنی پھر شرمندگی ہوئی نا کہ وہ پھر باہر ہی نہیں اپنے گھروں سے نکلے اور گھر کے اندر ہی رہے، اور پھر ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بچوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہوئے نا ان کو ماننا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پنش کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔